अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान को सैलाब की वजह से बदतरीन सूरत हाल का सामना है और सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों के एक नए सिलसिले का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फैलने का खदशा भी है, जबकि मुतासरा इलाकों में लोगों को जो वहाँ से जिन्होंने नकल मकानी की है, छत की अशद ज़रूरत है। सैलाब के नतीजे में बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं। सिंध के कई इलाकों को अभी भी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने सैलाब से तबाही को तस्वुर से बाहर करार दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के मुतासर इलाकों का दौरा किया और उनका कहना है कि सैलाब से मुतासरीन की जो बहाली है उसके लिए $30 अरब चाहिए होंगे। I want to express on behalf of the United Nations my deep solidarity to all of you that have suffered so much because of these terrible floods. I'm telling to those countries that pollute more, they need to massively support Pakistan. Pakistan cannot do it alone. So I'm not asking for solidarity or generosity, I'm asking for justice. The voice of the United Nations will be exactly the same as the voice of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस दौरान कहना था कि जो भी इमदाद आएगी वो यकीन दिलाते हैं कि शफाफ तरीके से खर्च की जाएगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया भी अदा किया। हम सबको इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने अभी बलूचिस्तान का दौरा किया है, अभी लाड़काना में हम आपके पास सब हाज़िर हुए हैं और आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो तकालीफ है, हम सबको उसका भरपूर एहसास है। हम सब आपकी खदमत में हाज़िर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ज़रिए वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह 70 अरब रुपए 25,000 रुपये फ़ी घराना जो सैलाब के पानी से मुतासर हुआ है उसको दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत पहले ही दबाव में है। सैलाब से इस पर बोझ और बढ़ जाएगा और मुआशी तौर पर इस सूरत हाल का सामना करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। रेस्क्यू और रिलीफ एक बड़ा इंतजामी चैलेंज है। क्या मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ का काम हो सकेगा? लोगों को रिलीफ देना और शेल्टर मुहैया करना इस वक्त बड़ी तरजीह होनी चाहिए। क्या हुकूमतें ये काम कर सकेंगी? फिर इमदाद के सामने अपना मौक़िफ़ भी दुरुस्त अंदाज में रखना एक बड़ा इम्तिहान है। क्या ऐसा हो सकेगा? एक तो ये सैलाब पर जो हुकूमतों का रद्द-ए-अमल है, ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत का, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी जारी हैं। आज वो गुजरांवाला में पावर शो करें। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया और कहा कि इसके बाद वो हुकूमत के खिलाफ एक अहम मरहले का ऐलान करेंगे और उन्हें माइनस करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत और इसके हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तौहीन अदालत के केस में 22 सितंबर को उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है क्योंकि उनका जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। ममनुआ फंडिंग केस में उनके खिलाफ FIA तहकीकात कर रही है। तोशा खाना केस में इलेक्शन कमीशन मामले की समाअत कर रहा है। उनके खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा भी दर्ज है जिसमें उन्होंने आज JIT को अपना बयान जमा करा दिया। इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस ने JIT के सामने पेश होने का एक और नोटिस भिजवाया है। क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इन कानूनी शिकंजों से बच पाएंगे? क्या वाकई उनकी नाअहली होने जा रही है? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी और फिर यह भी सवाल आम है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला अब इन जलसों के बाद जो है वो क्या होगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो प्रोग्राम में आज मेहमान मौजूद है, तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का जो है वो बहुत शुक्रिया। मैं पहले अली मोहम्मद साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। और अली मोहम्मद साहब ये बताइएगा, पहले ज़रा सैलाब पर बात कर लेते हैं, फिर कुछ सियासत पर आते हैं। अब आपको लगता है कि जो हुकूमतों का रिस्पांस होना चाहिए और ख़ास तौर पर ये सेक्रेटरी जनरल जो है वो दौरे के ऊपर हैं, हुकूमत को अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना है, तो क्या हुकूमत अपना मौक़िफ़ दुरुस्त तरीके से ये सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है वो सामने रख पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ سیلاب ایک بہت بڑی آفت ہے، اور جتنے میس لیول کا یہ چیلنج ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ اتنے میس لیول کا رسپانس جو ہے حکومتوں کا جو ہے وہ کل ملا کے وہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس لیول کی ایک ایمرجنسی سچویشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. کوشش کی ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں نیگیٹو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں سیاست نہ کرنی، سیاست کریں پازیٹیو. اگر کوئی چیز آپ کو کمزوری نظر آتی ہے، ایک تو فوکس کا میں سمجھتا ہوں ایک ایشو ضرور رہا کہ اتنی بڑی ہماری موومنٹ ہے پولیٹیکل، تو موومنٹ اپنی جگہ، لیکن جو آج کی حکومت ہے مرکزی امپورٹڈ میاں شہباز شریف صاحب کی، تو ان کا بجائے اس کے کہ وہ فل فوکس وہاں پہ ہوتے. ہمارے جلسے جلوسے ہو رہے ہیں، آئین آپ کو اجازت دیتی ہے، ہم جلسہ ہم کر رہے ہیں، کون سا کوئی جلسے سے کوئی ان کی حکومت گر گئی ہے. تو انہوں نے اس بجائے اس کے کہ اس لیول کا وہ احتساب جو ہے وہ اپنا سیلاب پہ اپنا وہ کرتے، خان صاحب پہ پرچے کاٹنا، دہشت گردی کے پرچے کاٹنا، ان پہ جناب بغاوت کے پرچے کاٹنا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنا، تو فوکس کا فقدان رہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک طرف ملک پانی کے نیچے آ گیا ہے اور دوسری طرف ان کا فوکس عمران خان صاحب ہے کہ ان کے پرچے کس طرح کاٹنے ہیں. یعنی کہ پورے پاکستان میں اگر کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ ساری زندگی پاکستان کے لیے کیا ہے جو بھی وہ کر سکتا تھا، اس آدمی کو آپ کہیں کہ وہ غدار وطن ہے، اس سے کوئی گری بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ عمران خان کو غدار وطن کہیں. تو ان حالات میں کیا حکومت کا، مرکزی حکومت کا وہ فوکس رہا. دوسرا جو بہت میس لیول پہ نقصان ہوا ہے پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹس میں، لیکن سندھ میں بہت زیادہ اور بلوچستان میں، تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتے ہوئے یہاں پہ اپنی بات روکوں گا کہ اس سے زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے تمام صوبائی حکومتوں کو بھی، لیکن بالخصوص مرکزی حکومت کو، شہباز شریف صاحب کو بھی، سندھ کو بھی، پنجاب کو بھی اور بلوچستان کو بھی. لیکن علی بھائی آپ لوگوں کے جلسے بھی جو ہے وہ جاری ہیں، اور خان صاحب دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت 2 صوبوں میں ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب، اور خیبر پختونخوا تو بہت زیادہ متاثر ہوا، انکلوڈنگ جو آپ کے علاقے ہیں جہاں سے آپ بھی جو ہے وہ نمائندہ ہیں، وہ علاقے بھی متاثر ہوا، اور پھر جنوبی پنجاب میں بھی. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہیں یا سابق وزیر اعظم عمران خان کے جلسے ہیں، کیا ان سے اس فوکس پر جو ہے وہ وہاں پر اثر انداز نہیں ہوتے؟ میرا علاقہ تو اللہ کا کرم ہے، مردان تو اس دفعہ اللہ نے بہت محفوظ رکھا، لیکن گرد و نواح کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں، چارسدہ ہے، وہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن جی چارسدہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن 2011 جتنا نہیں. اور نوشہرہ میں تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، جو کوئی اچھا کام کوئی سیاستدان کرے، کیونکہ ہمیشہ پاکستان میں سیاستدان کو جو ہے ہمیشہ برائی کہا جاتا ہے، تو اگر کوئی وقت سے پہلے آگے کی سوچ رکھے. پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ میں کچھ بند بنائے تھے، امبیکمنٹس، اور وہ جب 2011 میں سیلاب آیا تھا لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ یار یہ کروڑوں روپے بندہ ادھر کیوں ضائع کر رہا ہے، اس کا کوئی روڈ شوڈ بنا دو. وہ بندے کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اونچائی اوپر کی اور جو بینکس بنائے اس کی وجہ سے نوشہرہ بچ گیا. ہاں کچھ جگہ سے پانی اندر گیا، اور وہ جگہ تھی جہاں کام نہیں کرنے دیا گیا، جہاں کسی نے کچھ اسٹے لیا تھا. باقی ایک بات اور جی کہ آپ نے کہا کہ کیا جلسوں کی وجہ سے فوکس، تو عمران خان صاحب نے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی جاری رکھیں گے، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا ہم فوکس رکھیں گے. جو ٹیلی تھون کیا آپ نے دیکھا، جو کروڑوں روپے 1-2-3 گھنٹے کے وقفے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کو لوگوں نے دیے. آپ نے اس طرف بھی دیکھا، شہباز صاحب نے بھی کوشش کی. آپ دیکھ لیں کہ ملک کے وزیر اعظم پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، سابق وزیر اعظم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. 3 گھنٹے کے اندر 550-600-700 کروڑ روپے جمع ہونا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. میں ناز بلوچ صاحب، سیاسی جلسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان، دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہے. سیاسی جماعتیں ہر وقت اپنی کوئی نہ کوئی ایشو کے اوپر سیاست کر رہی ہوتی ہیں، روایتی طور پہ، عام طور پہ. لیکن اس وقت پاکستان کا 1/3 آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت سبمرجڈ ہے، اور وہ پانی زیر آب اور سیلاب کی نظر ہوا ہے. اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں، نہ صرف ہماری لوگوں کو تکالیف ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے، لوگوں
लोगों की जो कैटल फार्मिंग थी, उनके मवेशी जो है वो चले गए, छोटे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स वगैरह सब उससे मुतासर, पूरे लोगों के घराने जो है वो डूब चुके हैं। अब उसमें मसला सिर्फ उसमें रिलीफ का नहीं है, उसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जो वो जारी है, लेकिन इसके जो आफ्टर पोस्ट फ्लड के जो मामलात होते हैं, जिससे डिजीजेस, बीमारियां और रिहैबिलिटेशन है, ये एक बहुत बड़ा मसला है एक किसी भी मुल्क के लिए। फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो ऑलरेडी हम इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, हम बिल्कुल ऐसी सिचुएशन और इस किस्म की क्रूशल और इस मुश्किल हालात के अंदर इस किस्म के क्राइसिस को टैकल करने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं थे। यही वजह है, आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने कल भी ये बात कही कि तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत को एक वक्त के लिए इस मुश्किल घड़ी में अपनी जाती सियासत और इक्तदार की जो जंग है, इससे एक कदम आगे बढ़कर अवाम के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सस्पेंड कर देने चाहिए थे। देखिए, जलसे इन्होंने जो करने हैं ये अपने जलसे करें, एक सियासी जमात है, उनको इख्तियार है, वो अपने जलसे करें, वो अपनी जो भी इनका पॉलिटिकल मुहिम इन्होंने करनी है। बात प्रायोरिटीज की है। अगर पीटीआई समझती है कि इस वक्त उनको जलसे, धरने और डेमोन्स्ट्रेशन का उनको लगता है कि वो ज्यादा जरूरी है, तो ये उनकी चॉइस है। हम ये समझते हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई हम दोनों काम इकट्ठे करें। नहीं, देखिए एक बात है, जब आप अवाम के नुमाइंदे होते हैं तो मुश्किल वक्त में आप अवाम की रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए कोशां होते हैं और ऑन ग्राउंड फुट पे नजर आते हैं। जिस तरह आपको इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान आए हुए हैं। आज ही उन्होंने $30 अरब की जो बात कही है कि पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है इस मुश्किल फेज से बाहर निकलने के लिए, तो ये साबित करता है कि ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसको पाकिस्तान तन्हा नहीं उससे बाहर निकल सकता। हमें पूरी आलमी दुनिया से सपोर्ट की जरूरत है। और चूंकि ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा फुकदान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन का जो वक्त है ये वो है, क्योंकि हमारे पास जो है हजारों की तादाद में जो ग्लेशियर्स हैं, अगर उन ग्लेशियर्स को इसी तरीके से जिस तरह इस वक्त ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, इस वक्त जो बरसात हमने जिस तरह से मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखना था उसी तरह से रखा। देखिए, हम तो फाइट, हम न सिर्फ ये कर रहे हैं कि देखिए हम रहमान, हम इस वक्त सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हम लोगों की रेस्क्यू और रिलीफ की सिर्फ बात नहीं हो रही है, बहुत बेतहाशा सिविल सोसाइटी काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है, तमाम गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी में, और फेडरल गवर्नमेंट इमदाद कर रही है, BISP प्रोग्राम के थ्रू लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। बट वट एवर वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इज नॉट इनफ। हमें बहुत और भी करने की जरूरत है और इस वक्त मुत्तहिद होकर एक कौम बनने की जरूरत है। इस वक्त हम सबको पाकिस्तान की जो है को देखना पड़ेगा, अपने मुल्क को देखना पड़ेगा, अपने लोगों की मुश्किल में साथ खड़ा, क्योंकि लोगों ने फिर डिसाइड करना है ये देखकर कि आज हमारे साथ बड़ा लंबा जो है वो मरहला भी है, एक चैलेंज भी है, और इसमें क्योंकि स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, सिर्फ ये नहीं है वफाकी हुकूमत ने रद्द-ए-अमल इस पर देना है, सूबाई हुकूमतें उसके अंदर शामिल है, ज़िले हुकूमतें उसके अंदर शामिल है। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, अब जरा एक ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर कुछ सियासत पर बात करेंगे, जो सियासी मामलात हैं ऐसे वक्त में जो है वो, जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खतरा है कि उनको माइनस करने की कोशिश कर रही है हुकूमत और उनके हैंडलर्स। तो ये मामला क्या है, इस पर इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को लगता है कि उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत और उसके हैंडलर्स, ये कल उन्होंने जो है वो ट्वीट की और उन्होंने कहा कि अब वो अगले मरहले का जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं। गुजरांवाला में अभी जो है वो जलसे आम से जो है वो खिताब भी कर रहे हैं। अली मोहम्मद साहब, ये तोशा खाना, तौहीन अदालत, दहशत गर्दी और फिर जो है वो फॉरेन फंडिंग, ये 4 मामलात हैं, ये आपको लगता है कि खान साहब जो है वो बच जाएंगे? देखिए रहमान, मेरी बात सुने, ये मुल्क, मैंने जब हम अपोजिशन में थे, मैंने एक जमाने में एक स्पीच की थी, राहील साहब का जमाना था, और मैंने एक बात की थी उस जमाने में, मियां साहब वज़ीर आज़म थे तब, अभी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे। मैंने ये बात की थी कि मुल्क जो है ये एक सियासी कारकुन ने बनाया था, और वो वकील भी था, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट से मुल्क बना है। और आज हमारी मर्दान में एक रैली थी, हम यकजहती मना रहे थे खान साहब के साथ, वहाँ मैंने 3-4 नुकात पेश किए हैं। देखिए रहमान, प्लीज इस पे मैं तमाम पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स से और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर जरूर सोचें। इस मुल्क में एक तो हमने सियासत को गाली बनाया, सियासतदान को गाली बनाया,
کہ سیاست ایک گندی چیز ہے. ملک آپ نے سیاست سے بنایا, آپ کا اس کا آئین آپ کو کس نے دیا؟ ایک سیاستدان نے نہیں دیا. بھٹو کون تھا؟ وہ سیاستدان نہیں تھا. پھر سب سے بڑا کام جو میں کہتا ہوں پاکستان کی پارلیمان نے اگر کوئی کیا ہے آئین بنانے کے بعد, وہ ختم نبوت کا قانون ہے. وہ کس نے دیا؟ آج دنیا میں پاکستان واحد نیوکلیر پاور ہے. قدیر خان نے جب خط لکھا تھا بھٹو صاحب کو, بھٹو صاحب نے ان کو ویلکم کیا. اور یہ آپ نیوکلیر پاور آپ کو کس نے دیا؟ دوسرا, جب میاں صاحب کی 99 کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ ملک کے وزیر اعظم کو آپ ہتھکڑی نہیں لگا سکتے. ملک کے وزیر اعظم کو آپ ہتھکڑی نہیں لگا سکتے 22 کروڑ کے عوام کے لیڈر کو, چاہے کوئی پسند کرے نہ پسند کرے اس آدمی کو, لیکن ایک منتخب وزیر اعظم تھا. اسی طرح عمران خان صاحب, میں اپنے لیڈر کی بات کرتا ہوں, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, 22 کروڑ کا وزیر اعظم ہے, اور اس کی سٹیچر بڑھ گئی ہے دنیا میں. طیب اردگان صاحب ہے, مہاتیر بابا ہے, یا عمران خان صاحب ہے, یا محمد بن سلمان صاحب, پوری اسلامک امہ میں آپ دیکھ لیں. اب اس وقت دیکھیں, مجھے نہیں پتا میری یہ بات چلنے بھی دی جائے گی یا نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھول جائیں کہ وہ آدمی تحریک انصاف کا چیئرمین ہے, وہ آپ کا ایکس پرائم منسٹر ہے, وہ اس وقت ایڈریس کر رہا ہے, ایک بڑی ریلی ہے. آئین معطل نہیں ہے, آئین موجود ہے, آرٹیکل 19 موجود ہے. اور ہمارے چینلز بشمول میرا محبوب چینل ہے, میں اس پہ ہمیشہ 10-11 سال سے آ رہا ہوں, کوئی چینل ان کو نہیں دکھا رہا. کیوں؟ کیا یہ پاکستان عمران خان کا یا میرا یا تحریک انصاف کا یا ہم عام پولیٹیکل ورکرز کا نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کسی نے کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو بین کیا ہے, یا تو الطاف حسین جیسا بندہ ہو نا, جس نے ہندوستان کو آنے کی دعوت دی, جو بھی اس نے کیا چھوڑے, جو پاک آرمی کے خلاف وہ جان بکی اس نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپ دیکھ لیں کہ کیا پاکستان آگے اس طرح چل سکتا ہے. پاکستان تو تا قیامت چلے گا, لیکن اگر ڈیموکریسی سے چلانا ہے تو دیکھیں, میں یہ دہشت گردی کے پرچے سیاستدانوں پہ دیکھیں جو -1 کی بات, دیکھیں خان صاحب نے, خان صاحب کی کل اصل میں, دیکھیں علی بھائی آپ لائر ہیں, ان قانونی معاملات کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور اس میں ذرا تھوڑی ہماری رہنمائی کیجئے. خان صاحب کو عدالت نے ایک موقع دیا, اس کے بعد دوسرا موقع دیا. شاید آپ اور میں یہ گفتگو ہی نہ کر رہے ہوتے, یا خان صاحب کو کل یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی اگر خان صاحب عدالت کے اندر جاتے اور جا کر جو ہے وہ معافی جو ہے وہ مانگ لیتے. یہ کو بہت غیر معمولی قانونی طور پر, جلسوں میں تو ہو سکتا ہے غیر معمولی, لیکن قانونی طور پر یہ کوئی بہت غیر معمولی بات نہ ہوتی. آپ خود وکیل ہیں, سمجھتے ہیں, بڑے بے شمار مرتبہ اس طرح معاملات ہوتے ہیں. پھر خان صاحب نے یہ موقع تو خان صاحب کے پاس تھا, تو پھر جو ہے وہ یہ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے یا ہینڈلرز ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, موقع تو اب بھی ہے, ابھی ان کی انڈائٹمنٹ نہیں ہوئی, اوپر سپریم کورٹ بھی موجود ہے, اور محترم اسلام آباد ہائی کورٹ جو پاکستان کا بڑا نام ہے پاکستان کے سپیریئر جوڈیشری میں, تو وہاں تو ہمارے وکلاء نے ریمورس بھی شو کیا, ریگریٹ بھی شو کیا. اور ایک اور نقطہ جس کو میں چاہوں گا کہ میڈیا اس کو پروجیکٹ بھی کرے, کہ ہمیشہ اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے, اٹارنی جنرل وہ چیف لا آفیسر ہوتا ہے اسٹیٹ کا. جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں اس وقت ملک کے, اشتر افسار صاحب, جو مسلم لیگ نون سے ان کا ظاہر ہے ایک قربت ہے, ان کا ایک تعلق ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل اشتر افسار نے بھی یہ بات کی, جتنا میں سمجھا اس کو پرسوں, کہ جو 2014 میں عمران خان صاحب پہ کیس تھا, تو وہ جو اس میں عمران خان صاحب کو پھر اس میں ریلیف ملا, تو اسی کو بنیاد بنایا جائے, تو انہوں نے ہماری سپورٹ کی. پھر اس میں ایک اور وکیل ہے جو ہمیشہ میاں صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ہے مخدوم علی خان صاحب, وہ سینئر آدمی ہے, سینئر وکیل ہے. انہوں نے بھی یہ بات کی کہ اس میں ریلیف بنتا ہے اور اس میں کوئی سزا وغیرہ نہیں ہونی چاہیے, اور منیر ملک صاحب بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں پورا اعتماد ہوں, میں پور امید ہوں, ہمیں اپنے ججز پہ اعتماد ہے, ان کا احترام ہے, اپنے عدالتوں کا احترام ہے, کہ انشاءاللہ خان صاحب سرخرو ہوں گے, ان کو ریلیف ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ جب ایک شخص پہ کوئی الزام ہے, وہ جب آپ کے پاس, آپ کے سامنے جب آ جاتا ہے, دیکھیں آپ کے سامنے ایک ملک کا اتنا بڑا لیڈر آ گیا, وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اپنا ریمورس شو کر رہا ہے, میرے خیال میں انشاءاللہ ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا. اس کو اس بات کو دیکھیں, ایک مجھے صرف 20-25 سیکنڈ میں ذرا, اگر میں یہ کیسز سے آپ لنک نہیں کر سکتے. کل والا معاملہ ہے اور ٹویٹ والا, ایک کیس تھا, سنیں, ایک کیس تھا گیلانی صاحب کا. گیلانی صاحب پی ایم تھے, گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن تھی کہ آپ سوئس بینکس کو خط لکھیں کہ وہاں جو پیسے ہیں وہ واپس بلائے جائیں, وہ منگائے جائیں. وہ انہیں نہیں لکھا, ظاہر ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, زرداری صاحب نے پسند نہیں فرمایا, وہ صدر تھے, انہوں نے اجازت نہیں دی, تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی کھلم کھلا. ایک تو ان کو اس لیے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سزا ملی, دوسرا
जो कुछ सेनेटर हजरात थे और कुछ MNA हजरात थे नून के, उन्होंने तो बाकायदा थ्रेट किया था जज साहिबान के बच्चों को। खान साहब ने तो ये बात की कि हम तो आपके खिलाफ केस करेंगे। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है और खान साहब को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा चले, मैं जरा 1 मिनट जरा मुझे दीजिए। नाज साहब, क्या हुकूमत कोई इंहिसार करके बैठी है इन केसेस के ऊपर? तोशा खाना, ये दहशत गर्दी वाला केस, तौहीन अदालत वाला केस के इमरान खान सियासत से माइनस हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी जो अली भाई बात कर रहे थे कि बहुत बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, बिल्कुल अगर उनकी सियासी जमात है, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में जो कह रहे हैं, लेकिन बात बड़े लीडर की और छोटे लीडर की नहीं होती। इंसाफ सबके लिए एक होता है। मेरे ख्याल है यही है जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो हमने हमेशा अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में सीखा है, जो हम रियासत मदीना की बात करते हैं, वहाँ इंसाफ सबके लिए एक है, इक्वालिटी की बात होती है, जस्टिस फॉर ऑल की बात होती है। तो ये जो अभी कह रहे हैं कि जी इमरान खान बड़े लीडर हैं तो उनके लिए, तो ऐसा बड़े छोटे लीडर की बात नहीं है। इंसाफ सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। और ये आप अगर ललकारेंगे तकारीर के ऊपर बैठकर, तकरीरों में, जलसों में अगर आप ललकारेंगे खातून जज को और आप कहेंगे जी हमने उनके खिलाफ आके हमने एक्शन लेना है, कहीं आप जो है पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तकरीरें कर लेते हैं, कहीं आप सिटिंग जजेस के खिलाफ आप तकरीरें कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं जी मुझे पता नहीं था वो कौन है। तो फिर उसके बाद ये कि आप पार्लियामेंट से खुद बाहर आते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद आप कहते हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकरीर तो मैंने करनी है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो फिर हर बंदा करप्ट है। ये किस किस्म की बातें हैं? ये किस किस्म की बातें हैं? ये कौन ऐसी बातें इनको कहता है करने के लिए? फिर उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई ना कार्रवाई हो, ना हम पे को हम जो बोले हमें माफी हो। तो ये तो नहीं हो सकता। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जी वो साबिक वजीर आजम ने, अगर इम्यूनिटी की बात है ना तो फिर आपने खुद देखें हुकूमत में 4 साल रहे, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम नहीं थे? क्या आसिफ जरदारी साहब साबिक सदर नहीं है? क्या जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम नहीं है? अच्छा। मतलब आपने लाइन से तमाम अपोजिशन को 4 साल जो है वो आपने जेलों की नजर करके उनके ऊपर केसेस पे केसेस डाल के आपने उलझा के रखा। सो मच सो के एंड में आपके वही शहजाद अकबर जो सबके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, सबसे पहले आपकी कश्ती जब डूबने लगी तो वो कश्ती से छलांग मार गए। उन्होंने केसेस से ज्यादा उन्होंने कहा कि उनको सियासत से माइनस करने की कोशिश। नहीं देखिए, सियासत से माइनस मेरा ख्याल है देखिए सियासत वो चीज है, उसके अंदर वक्त के साथ साथ इंसान में मैच्योरिटी आती है, इंसान सीखता है, समझता है और अपनी गलतियों से कुछ लोग सीखते हैं, कुछ औरों की गलतियों से सीखते हैं। मुझे ताज्जुब यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त जो कर रहे हैं वो खुद पे दर पे उनसे मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर मजीद मिस्टेक्स हो रही हैं। तो कोई उसमें अगर अपनी गलतियों के साथ अगर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी मारेगी तो उसकी अपनी गलतियां जिसकी वजह से वो इन तमाम मामलात में, ये तो एक मामला तौहीन अदालत वाला, तोशा खाना भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया, दहशतगर्दी का केस तो गवर्नमेंट ने किया। इन्होंने पहले क्राइटेरिया सेट किया कि जी इंसाफ होगा। कल क्या हुआ? अभी आपने फरक गोगी की करप्शन के केसेस पे एंटी करप्शन से उनके जो है वो केसेस खारिज करवा दिए, खत्म करवा दिए। तो ये तो आपका इंसाफ है। जो पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग की जो कहानियां, अजब करप्शन की गजब कहानियां खुली, आपने सब पे पर्दा डाल दिया क्योंकि अब परवेज इलाही साहब आपके वजीर आला आ गए। तो बात यह है कि आप जो है कहते कुछ और हैं और मौका आता है तो आप कुछ और करते हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला है, आपने खुद एडिशनल जज के खिलाफ तकरीरें की, आपने खुद स्पीचेस की, आपने कहा कि जी फौज का जो इदारा है वो मेरिट के ऊपर होता है। अच्छा, अगर आपको इतना मसला है कि ये हुकूमत जो बैठी हुई है ये आप समझते हैं कि हर काम 2 नंबर करेगी, जिसको आपने इंपोर्टेड का लेबल लगा दिया, मेरे भाई कल तक आपकी अक्सरियत थी पार्लियामेंट में, आपकी हुकूमत थी, आप अक्सरियत खो बैठे तो हुकूमत आपकी चली गई। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो रोना रोए कि हम सही है बाकी कोई आए तो इंपोर्टेड है। अली भाई, ये जो आर्मी चीफ के हवाले से बयान, अच्छा एक बात मैं कर दूं, फिर आप इसी बात के आगे ले जाइएगा बात को। बात देखें यह है कि इस वक्त हमारे पास जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी तैनाती किसने की? किसने उनको तैनात किया? मियां साहब ने किया था। अच्छा, उसके बाद उनकी एक्सटेंशन किसने की? खान साहब की गवर्नमेंट में। तो अगर आपको लगता है कि दीगर जमातों की तैनातियां गलत होती हैं तो फिर इस दफा तो आपने खुद यकीन आपको हुआ ना कि ये आर्मी का इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये आर्मी का एक मेरिट के ऊपर मबनी इंस्टीट्यूशन है जिसका हक आपके पास जो है नहीं है कि आप इसको इस तरह मलाइन करें तकारीर के अंदर। दीजिएगा, ये आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बयान, फिर अदालतों के हवाले से बयान। गुज़िश्ता रोज खान साहब ने एक इंटरव्यू में
الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، پھر پارلیمنٹ سے بھی جو ہے وہ باہر ہے. تو یہ حکومت ایک تاثر دیتی ہے کہ خان صاحب سسٹم کو یا اداروں کو جو ہے وہ مضبوطی کی تو بات تو کرتے ہیں لیکن ان کو کمزور کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں کر کے یا اپنی سیاست سے. تو خان صاحب اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں کہ کمزور کر رہے ہیں؟ دیکھیں رحمان، میں نے صبح ایک بات کی اور میں اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اور میں اس کو فیل کرتا ہوں ایز اے پاکستانی. ایک بات جس کا مجھے بڑا دکھ ہے، پاکستان کا ہمارا ایک المیہ رہا کہ ہم اپنے ہیروز کی وہ قدر نہ کر سکے. عبدالستار ایدی صاحب کو دیکھ لیں یا محسن پاکستان عبد القدیر خان صاحب کو دیکھ لیں. عبد القدیر خان صاحب کو ہمیں اتنا لارجر لائف پیش کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا ہر دوسرا بچہ اور بچی قدیر خان بننا چاہتا، لیکن جس طرح وہ ایک ان کی زندگی پھر آخر میں رہی. اسی طرح دیکھیں میری جنریشن بڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو دیکھتے ہوئے. اب دیکھیں ان کی سیاست سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن ایک شخص کو، میں کلاس 2 میں تھا جب اس آدمی کو میں فالو کر رہا ہوں، کہ دنیا کے میدانوں میں سڈنی ہے، لارڈز ہے، میلبرن ہے، مدراس ہے، بمبئی ہے، کلکتہ ہے، شارجہ ہے، یو نیم اٹ، ہیوڈ، بارباڈوس ہے، اس نے سب ہلالی پرچم کو سر بلند رکھا تو اس کو غدار کہا جا رہا ہے. اچھا یہ آدمی جو ہمیشہ امن کی بات کرتا تھا اور کرتا ہے. ہم وزیرستان مارچ میں جب گئے، ناز بی بی بھی اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہماری جماعت میں تھی اور ہماری بڑی زبردست فائٹر خاتون کی ہے. تو ہم میرے خیال میں یہ بھی شاید اس مارچ میں ہمارے ساتھ ہوں گی. وزیرستان مارچ ہم گئے اور اس زمانے میں جب خودکش بمبار کی دھمکیاں ہمیں ملی، مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کہتے تھے خان صاحب کو کہ نہ خودکش بمبار تیار ہے. ہم وہاں گئے اور امن کی بات کی اور قبائلی علاقوں میں آپریشن کے خلاف. اب وہ آدمی جو ہمیشہ امن کا پیامبر رہا، اس پہ دہشت گردی کے پرچے کے وہ دہشت گرد ہے. اچھا دہشت گرد بھی علی بھائی ذرا یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. آخری بات میں بریک کے بعد یہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے جو سیاست کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، علی محمد خان صاحب ایک تو آپ بات اپنی مکمل کیجئے، دوسرا یہ بھی ضرور ذرا کو بتائیے گا کہ یہ جو اس ماحول میں سیاست کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، تحریک انصاف نے جلسے تو کر لیے لیکن خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور اہم مرحلے میں جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چلی جائے گی. تو کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی اور یا پھر یہ جلسوں کا سلسلہ ہی جو ہے وہ جاری رہے گا؟ یہ میں عرض جو کر رہا تھا وہ یہ تھا، میں شارٹ بات کرتا ہوں کیونکہ پھر آپ نے آگے بھی بات چلانی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا پوری دنیا کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا، سر بلند رکھا، اس کو آج غدار کہا جا رہا ہے. وہ آدمی جو ہمیشہ امن کے لیے اور جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف رہا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے بھی تیار رہا. وزیرستان اس زمانے میں ہم گئے جو سوچ نہیں سکتے تھے کوئی، جب ہم مارچ کے 25-30 ہزار بندے لے کے گئے 2012 میں، کوئی سوچ نہیں سکتے تھے. تو اس پہ دہشت گردی کے پرچے. اچھا وہ آدمی جس کی جماعت کا نام ہی انصاف ہے، تحریک انصاف، اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح جوڈیشل موومنٹ کے دوران تحریک انصاف عمران خان صاحب ایز اے وکیلوں سے زیادہ ایک آزاد جوڈیشری کے لیے کردار ادا کیا. اور 2012 میں اس وقت جب چوئی صاحب چیف جسٹس تھے، بلو ایریا میں ہم نے پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو جمع کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ یکجہتی کے لیے، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اتنا بڑا ہم نے وہاں جلسہ کیا. تو وہ آدمی کیا عدالتوں کی تصدیق کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے صرف ایک بات کی ایک پیرائے میں کہ میں عدالت میں لے کے جاؤں گا ان لوگوں کو. تو عدالت میں لے کے جانا تو کوئی تصدیق نہیں ہے. بہرحال الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کے ہمارے وکلاء دیکھ رہے ہیں. اب نقطہ یہ ہے، آپ نے جو بات کی ہے، اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو اپنی نارمل سی کی طرف واپس آنا چاہیے. سندھ میں چاہے کچھ بھی کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف سندھ میں پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑی ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے سامنے کھڑی ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف جمعیت اور این پی کے سامنے کھڑی ہے. تو ہر جگہ تحریک انصاف بھی ایک حقیقت ہے. ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے ایک الیکشن اناؤنس ہو اور عوام جس پہ اعتماد کا اظہار کرے وہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنائے. دیکھیں اس وقت شہباز صاحب کا جتنا بھی کوئی اچھا انٹینشن ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے. یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک وزیر اعظم آیا جس کے پاس اپنا کوئی صوبہ ہی نہیں ہے جہاں اپنی حکومت ہو، وہ اپنا ایجنڈا کدھر امپلیمنٹ کرے. 25 کلومیٹر کے میاں صاحب وزیر اعظم ہے. میں سمجھتا ہوں بہت ہو گیا.
بہت ہی مذاق ہو گیا. یہ امپورٹنٹ رجیم کو ختم ہونا چاہیے. الیکشن اناؤنس ہو, آپ دیکھیں گے ساری چیزیں نارملسی کی طرف جائیں گی. اسٹیبلشمنٹ پہ جو بوجھ جو پریشر پڑ رہا ہے ان کی طرف بھی باتیں آ رہی ہیں, وہ بھی ایک طرف خاموشی آ جائے گی. سب کا فوکس الیکشن کی طرف ہو جائے گا اور ہر آدمی اپنا اپنا کام شروع کر دے گا. اور قوم بھی کیونکہ الیکشن کی جو بات ہو رہی ہے ناز صاحبہ, دیکھیے تحریک انصاف اس چیز پر انحصار کر رہی ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی الیکشن بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ملتوی کیے, اور اس میں جو ہے وہ ابھی کیونکہ علی محمد خان صاحب کا بھی حلقہ جو ہے وہ شامل تھا, اور ابھی یہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی جو ڈی نوٹیفائی ان کو کیا گیا تھا وہ ابھی دوبارہ واپس ہو گئے ہیں. یہ کیا حکومت کو الیکشن کروانے میں کیا صرف یہی چیز مانے ہے کہ تحریک انصاف اس وقت بہت پاپولر اور اس وجہ سے حکومت الیکشن جو ہے وہ نہیں کروائے گی یا نہیں کروانا چاہتی؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے اس معاملے میں. جن علاقوں میں سیلاب سے تباہ کاریاں نہیں ہوئیں اور جو علاقے سیلاب کی زد میں نہیں ہیں وہاں پہ ہمارا موقف یہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ ان علاقوں میں الیکشنز کی جو ہے ہماری مہم بھی ہو رہی ہے, وہاں تیاریاں بھی. مراد آپ کے یہ کراچی کے حلقے جو کراچی ہے, ملتان ہے اور دیگر فیصل آباد میں میرے خیال ہے وہاں پہ جو ہے سیلاب سے متاثر جو علاقے نہیں ہیں وہاں پہ تو الیکشنز کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تیاریاں ہماری مکمل ہیں. لیکن چونکہ جن علاقوں میں سیلاب زدہ علاقے ہیں ان علاقوں میں اس وقت جو ہے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا کام اور ریسکیو کا کام جاری ہے. بٹ ایک لارجر کویسچن جو ہے وہ ابھی تو یہ چلیں یہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے ہو گیا, لیکن جنرل الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن اناؤنس کرنے کے حوالے سے اس میں بھی مقبولیت کا مسئلہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ خود علی محمد خان صاحب بھی ون آف دا پرسن آئی نو کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں دل میں تو یہ جانتے ہوں گے کہ پارلیمنٹ میں رہ کر جو آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, جو بات اور اثر آپ کی پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے وہ آپ پارلیمنٹ کے فلور کو اگر آپ دھکیل کے باہر نکل جائیں اور آپ استعفے بھی دے دیں, آپ بولے کہ I want to eat the cake and have it too, استعفے دینے بھی ہیں اور منظور نہیں بھی ہونے دینا ہے, اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ چھوڑنی بھی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کے فیصلے بھی آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں, تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ یا تو پارلیمنٹ میں رہتے ہیں اور اس کے اندر آپ کی تمام عمل دخل ہوتا, آپ ایز این اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتے, جس طرح 4 سال ہم نے کردار ادا کیا, ہم نے کنٹریبیوٹ کیا پارلیمنٹری پروسیس کے اندر, آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرتے. لیکن آپ نے جب خود چوز کیا اس پارلیمنٹ کے فلور کو چھوڑنے کا, خود آپ نے استعفے دیے, پھر اس کے بعد آپ خود جاتے ہیں, آپ اپنے استعفے منظور بھی نہیں ہونے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں, پھر آپ الیکشن سے بھاگنے کے لیے خود ہی جاتے ہیں اسٹے پہ اسٹے بھی. تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں, آپ مقبولیت کا کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں الیکشنز ہوں گے, میری نظر میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے اوور آل پاکستان کی, جس طرح سے پوری دنیا اس وقت یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل پاکستان میں اس مشکل وقت میں آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اور وہ اپنا سولیڈیرٹی شو کرنے آئے ہیں, تو اس وقت پاکستان کی ایمرجنسی بنیاد کے اوپر جو مشکل ہے وہ سیلاب زدہ علاقے کے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن ہے. اس کے بغیر ہم کس طرح سے اس سچویشن میں یہ فرمائش کے الیکشنز نہیں ہوں گے کسی ایک پارٹی کی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف کا آگے کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ علی بھائی, کیا تحریک انصاف الیکشن پر مجبور کرنے میں اس حکومت کو کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ دیکھیے ابھی تک آپ لوگوں نے جلسے کیے, اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کر کے دیکھا, لیکن حکومت آپ کے مطابق جیسی بھی ہے ابھی تک وہ قائم ہے, اور اب یہ سیلاب والی بھی صورتحال ہے. تو یہ تحریک انصاف کے لیے آپ کتنی مشکل دیکھ رہے ہیں, یا پھر یہ پھر معاملہ پھر آگے الیکشن تک جو ہے وہ بس اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہے گا, آپ احتجاج کرتے رہیں گے, وہ حکومت میں ہوں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے آج آگے کا لاہ عمل دینا ہے, اور یہ مت بھولیں کہ اس وقت ملک میں جو سب سے بڑی پولیٹیکل حقیقت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان کی ماضی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی آج صرف سندھ تک محدود ہے. مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے, جو اسلام آباد کے حدود کے باہر کسی کو ٹی بی کا ٹیکہ تک نہیں لگوا سکتا کیونکہ ہیلتھ منسٹری اس کے پاس نہیں. تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا ہے, پنجاب ہے, کشمیر ہے اور گلگت بلتستان جو اسلام آباد کے ارد گرد ہے. یہاں ایک بہت بڑی موومنٹ ہو سکتی ہے, ایک بہت بڑی موومنٹ, ایک پولیٹیکل موومنٹ ہو سکتی ہے. 25 مئی کو جو آ رہے تھے, جو ہمارے خلاف ظلم روا رکھا گیا اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا, جو جس طرح کی اس تفصیل میں نہیں جاتا, وہ اس بار شاید یہ لوگ نہ کر سکیں. تو ایک بہت بڑی موومنٹ, ایک بہت بڑا مارچ وہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ دیکھیں پولیٹیکلی آپ دیکھیں یہ جماعتیں جو ہیں, خاص کر نون لیگ کی میں بات کروں گا, پیپلز پارٹی کے پاس تو ابھی اپنا صوبہ ہے, وہ تو خوش ہیں,
ان کے پاس تو ہماری حکومت میں بھی اتنا ہی صوبہ تھا اور آگے بھی کوئی حالات ان کے اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے, شاید وہ بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہے, لیکن فی الحال تو ہے. میاں صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صرف یہ 2-3 مہینے کی حکومت تو نہیں کرنی, انہوں نے آگے کی سیاست کرنی ہے کہ نہیں کرنی. جس طریقے سے لاہور ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے, اس وقت مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل کیپٹل ہر گزرتے دن کے ساتھ کم سے کم ہو رہا ہے. جتنا یہ اس وقت اس حکومت میں وقت گزار رہے ہیں اتنا ہی پنجاب سے ان کی سیاست کم سے کم تر ہو رہی ہے. تو اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز اور ریاست اور ملک اور اداروں کے لیے بہتر ہے الیکشن اناؤنس ہو, یہ جو الیکشن اناؤنس ہو. جی ریئلائزیشن ہے یہ سٹیک ہولڈرز کو اور خود حکومت کو بھی جو ہے وہ ہوگی. اگر آپ کی اجازت سے اس بحث کو سمیٹنا ہے, میرے پاس کوئی 30-45 سیکنڈ ہے, میں ذرا ناز بولو. جی میں ناز بلوچ صاحب سے وقت ایسے ہی گزر جائے گا یا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے علی محمد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو خود ریئلائز ہو جائے گا کہ اب حکومت جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے سیاسی طور پر؟ دیکھیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے نمائندگان آج بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ جو ہے سیٹیں ظاہر پی ٹی آئی کے پاس بھی موجود ہیں, ان کی اپنی پاپولیرٹی اپنی جگہ, پیپلز پارٹی کے اپنے ووٹرز ہیں, نون کے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں. یہ کہہ دینا کہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی عمران خان کر رہے ہیں یہ ایک خام خیالی ہے, اس سے باہر نکلنا چاہیے. اور ریالٹی چیک کہ اس دفعہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ جب سے یہ حکومت ہماری فارمیلیٹ ہوئی ہے تو اس حکومت نے ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے ایک ینگ پوزیٹیو چہرے کے طور پہ انہوں نے جو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کا ایک پوزیٹیو امیج بلڈنگ کے لیے کردار ادا کیا ہے وہ